بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو شخص بھی پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز بھی مانگے تو اللہ خوشی سے عطا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت جو شخص فجر کی نماز کے 2 سنتوں کے بعد پڑھ لے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی، دل کو سکون دینے والے سورت ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو تندرست اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات یعنی جھگڑے کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت ملازمت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ اچھا روزگار ملے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہو اور کھانے کے لیے اچھا رزق ہو، اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی سہولیات میسر کرے۔ تو یہ اس صورت میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گی۔ اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، اور والدین کی سب سے بڑی خواہش اپنی اولاد کو کامیاب اور خوشحال دیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی بے شمار برکتیں اور رہنمائی بہت زیادہ موجود ہے جو نہ صرف ہماری زندگی کو سنوارتی ہے بلکہ ہماری اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی بہترین راستہ فراہم کرتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کو سکون اور گھروں میں برکت لاتی ہے۔ خاص طور پر کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ پیارے ناظرین، اسی حوالے سے والدین اگر روزانہ ایک خاص سورت کو 7 مرتبہ خلوص دل سے پڑھیں اور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی اولاد یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر اچھے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہاں بات کی جا رہی ہے اولاد کی کامیابی کی۔ وہ اولاد جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، اللہ اس کی تعلیم میں کامیاب کریں گے، اور وہ اولاد اگر روزگار کے لیے کوشش کر رہی ہے تو اللہ ان کو اچھے روزگار میسر کریں گے، اور وہ بیٹے یا بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے یا ان کے ماں باپ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے نیک اسباب بنا دے، یعنی ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے لا دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ گویا کہ خلوص دل سے جو بھی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ماں باپ، وہ میاں بیوی جن کی اولاد نہیں ہے، اگر وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بھی اس سورت کی تلاوت کریں اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس قرآن مقدس کے صدقے، اس پیاری سورت کے صدقے ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر والدین یہ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد خود بھی اس سورت کی تلاوت کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں حاضری انکساری اختیار کر کے اس سورت کی تلاوت کرو، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اولاد کو ایسی کامیابی دے گا، ایسے مقام پر پہنچا دے گا کہ جہاں پر آپ خود بھی فخر محسوس کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اولاد کے لیے پڑھنے والے والدین کی دعا بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ والدین کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سورت پڑھنے سے نہ صرف آپ کے بیٹے کے لیے یا
آپ کی بیٹی کے لیے کامیابی کے راستے کھولیں گے، بلکہ آپ کا گھر بھی اللہ کی برکتوں سے رحمتوں سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں، کسی بھی پریشانی میں، قرض میں یا مالی مشکلات میں مبتلا ہیں، یا پھر کسی بھی قسم کی خوشحالی کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ صورت آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس صورت کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے دعائیں اور استغفار آپ کی زندگی میں سکون، خوشحالی اور رزق کی فراوانی کرے گی۔ پیارے ناظرین، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہماری اولاد دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو، اس لیے اس عمل کو روزانہ کرنے کا اپنا معمول بنا لیں اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ترقی کرتے ہوئے، خوشحال ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد ایسی کامیابی حاصل کرے گی کہ آپ خود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اس مقدس صورت اور مقدس کتاب قرآن پاک اور زیادہ یقین پختہ کریں گے۔ پیارے ناظرین، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیا جائے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی اور بے روزگاری پریشانیوں کو دور کر کے نماز فجر کی ادائیگی کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نماز فجر کی ادائیگی سے ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی کا شکار لوگ ہم میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جب دروازہ فجر کا کھلتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نماز فجر کو اپنی نیند کو چھوڑ کر خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ان کو وہ فرشتہ رزق عطا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں اور فجر کی نماز سے غافل رہتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا رزق بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے وہ رزق دینے والے فرشتے رزق لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان دونوں نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے کو جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولوں کے بال گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن حدیث میں سے نماز فجر، ظہر اور عصر، مغرب، عشاء، ان تمام نماز کی قرات و تلاوت قرآن مجید کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، لیکن جس نے فجر کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں اپنا خاص فضل و کرم اور اپنی خاص رحمت برکت نازل کر دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس یعنی مشہور ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھی جانے والی قرآن اگر سمجھ کر پڑھا جائے یا اچھی طرح سنا جائے تو فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی برکات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمان کی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعات سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے
کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز نہیں کرتے، جبکہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2 آیات ہی صحیح روزانہ تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، ان کو ترجمہ کے ساتھ اچھی طرح پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت کے ساتھ گزارتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا، دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہذا قرآن کے اصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا 1 حرف بھی تلاوت کیا اس کو 1 نیکی ملے گی اور اس 1 نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، لیکن الف 1 حرف، لام میم دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گار کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی مطلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے لیے 1 حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر و عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطلب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے کم ہیں؟ بالکل تھوڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا بس کوئی ہے نصیحت کرنے والا؟ قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہ ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائی زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی اور ان کی وہ عظمت رفتہ رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں اور جس سے قرآن اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان کے قلب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان کے پاس تو جب بھی
اس کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بال سجدہ میں گر پڑتے اور کہتے کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بال روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی، خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس داری کہ جس سے ان کی آنکھیں اشکبار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ جس پادری کا ذکر کیا ایک جگہ رب العالمین ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جب وہ رسول کی طرف نازل کردے کلام کو سنتے ہیں تو آپ کی ان آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا حاوی کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن کی اثر انگیز آنکھوں دیکھا حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ جب کہ آپ پر قرآن پاک کا نزول ہوا تو آپ ہی نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور آیت کریمہ نساء 41 پڑھی۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی حال آپ کے صحابہ کرام کا بھی تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن کرتے اور خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق یہ الفاظ ہمیں حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، جس سے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت امیز تلاوت سے مخضوض ہوتے اور اسے غایت درجہ پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نہایت ہی رحم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار روتے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ پیارے ناظرین، تلاوت قرآن وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم طبع جن و انس مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر کر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دل لگی ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون نہیں پا سکتے۔ اس لیے باری تعالیٰ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا آخرت دونوں جگہ اعلیٰ عرفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت نافیہ بن عبد الحارث کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے جو ان کے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنے نائب یعنی ایک غلام کو بلایا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ پیارے ناظرین، تو آج کے ویڈیو میں جس وظیفے کی بات کی جا رہی ہے، جس صورت کی بات کی جا رہی ہے، جس کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں آپ سے فرمایا گیا کہ یہ ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی عطا کرے گی، اس صورت کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ خوبصورت صورت ہے جو اللہ کے خوبصورت نام رحمان سے موسوم کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے رحم فرمانے والا۔ یہ صورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد بھی ضرور پورا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے۔ اس صورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف طائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تسبیح پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارے لیے ایک خاص نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ ہم اس سب کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس آخر میں اس طرح کے اس تحفے کی اہمیت ہوتی ہے کہ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح کے تمام قضائے احسانات ایسی چیز ہے جن سے ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس صورت میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی وقت کے مطابق کافر مسلسل اللہ کا انکار کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الرحمن میں بیان فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ در حقیقت کے جھٹلانے والوں کے لیے یہ ایک مستقل نصیحت ہے جو غرور اور ناشکری میں اندھے ہیں اور مسلمانوں پر بغیر کسی اعتدال کے حملہ کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لامحدود فرصت کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھ میں انس اور محبت پیدا کرتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت، عیش و آرام کے اصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان، ہمارے دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم غرور و تکبر سے بھرے رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہمارے پاس تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد کر کے ہم ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول ہے کہ جب سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کو تم انکار کرتے ہو وہی ہے، جس نے قرآن نازل فرمایا وہی ہے، اور یہ کہ اہل مکہ نے جب کہا محمد کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔
आसमान के एतबार से इन आयात से 5 बातें मालूम हुई कि कुरान पाक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए सबसे पहले इसका जिक्र फरमाया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पाक बज़ाहिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से आया, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। या मखलूक में हजूर पर नूर का कोई उस्ताद नहीं, बल्कि आप पर इल्म मखलूक के वास्ते बग़ैर अल्लाह ताला के अता से है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के मुतशाबात का इल्म भी दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़राबात सिखाया, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान सिखाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और अंजील का इल्म दिया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म मदनी अता किया और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि ए महबूब, बेशक आपको हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ कुरान सिखाया जाता है। और एक और जगह पर वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया कि आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। इससे मालूम हुआ कि सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में सबसे आला और आला है। प्यारे नाज़रीन, आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की ज़रूर तिलावत किया करें, चाहे वो एक या 2 या 3 या 4 क्यों ना हों, बल्कि आप कोशिश करें कि आप इससे समझ कर पढ़ें और सूरत रहमान की भी तिलावत ज़रूर करें। आप यकीन करें, इस सूरत को तिलावत करने से आपकी रूह को सुकून मिलेगा। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला आप पर रहम करेंगे, इस तरह पूरी दुनिया भी आप पर रहम करेगी, आपसे प्यार करेगी, कायनात की हर चीज़ आपसे मोहब्बत करने लगेगी इंशाअल्लाह, और आप तमाम लोगों में मोअज़्ज़ज़ बन जाएंगे और आपके तमाम काम आसान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें कुरान पाक की मुकम्मल समझ नसीब फ़रमाए और हमें बुरे रास्ते से बचा कर सीधे रास्ते पर चलाए और तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना रहम करम और फ़ज़ल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद आप तक ना सिर्फ़ कुरान पाक की अहमियत को उजागर करना, बल्कि कुरान पाक की अहमियत, फजीलत और बरक़ात को भी वाज़े करना था। अगर आप सोचें कि एक सूरत के लिए वीडियो को इतना लंबा किया गया, तो प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक की पहले अहमियत और इस सूरत की अहमियत और फजीलत को अगर बयान ना किया जाए तो वो माहौल पैदा नहीं होता जिसमें वो वजीफ़ा करने का जज्बा आ जाए। तो अल्लाह तबारक ताला मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। अगर कोई भी गलती कोताही हो गई हो तो आप माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमें बख्शे और हमें नेकी के रास्ते पर चला दे, और अल्लाह तबारक ताला हमारे और आपके तमाम मुश्किलों को दूर करके आसानियाँ पैदा फरमा दे, और आपके दिल में जो भी कोई ख्वाहिश है अल्लाह तबारक ताला में आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करके अल्लाह तबारक ताला से मांगे। अल्लाह तबारक ताला आपकी मुश्किलों को ज़रूर आसान फरमाएगा। अल्लाह तबारक ताला आपका और मेरा